بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ اس حج کا نام حجۃ الوداع اس لیے رکھا گیا کیونکہ وداع وداعن کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنا، رخصت ہونا، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے رخصت ہوئے اور فرمایا لا القاکم بعد عامی ھذا، میں اس سال کے بعد تم سے نہیں ملوں گا۔ تو اس وجہ سے اسے حجۃ الوداع کہا گیا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نحمدہ، نستغفرہ، نتوب، نعوذ وغیرہ میں جو ضمیر ہے یہ متکلم اور ساتھ میں موجود اصحاب کے لیے ہے۔ شرور شر کی جمع ہے، شر کا معنی فتنہ، فساد، خرابی۔ من سیئات اعمالنا اے من مباشرت الاعمال السیئہ، یقیناً ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مغفرت چاہتے ہیں، اس کی طرف رجوع لاتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے فتنوں سے اور برے اعمال کے ارتکاب سے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بہکا دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ واحثکم علی طاعۃ اللہ واستفتحوا بالذی هو خیر۔ اوصى فلانا بالشیء بکذا کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کا، کسی بات کا حکم دینا، تاکید کرنا۔ عباد اللہ، عباد سے پہلے یا کنیدہ محذوف ہے، اصل ہے یا عباد اللہ۔ حث یحث کا معنی ابھارنا، آمادہ کرنا۔ استفتح، استفتاح کا معنی آغاز کرنا، شروع کرنا۔ اے بندگان خدا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اللہ کی طاعت پر ابھارتا ہوں، آمادہ کر رہا ہوں، اور اس سے شروع کرتا ہوں جو بہتر ہے۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، ایھا الناس اسمعوا منی ابین لکم، اے لوگو میری بات سنو، میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا۔ درا ادری درایت جاننا، فإنی میں فا تعلیلیہ ہے۔ عام کا معنی سال، جمع عوام، موقف جائے وقوف۔ کیونکہ مجھے از خود نہیں معلوم، شاید میں اس سال کے بعد اپنی اس جائے وقوف پر تمہیں نہ ملوں۔ ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ دماء دمن کی جمع ہے، اور یومکم ھذا سے مراد یوم عرفہ ہے۔ شہر اور بلد سے کیا مراد ہے واضح ہے۔ ان دماءکم و اموالکم کا معنی ہے ان دماء بعضکم علی بعض و اموال بعضکم علی بعض حرام علیکم۔
اے لوگو، بے شک تم میں سے ایک دوسرے کا خون اور مال تم پر حرام ہے یہاں تک کہ اب تم اپنے رب سے جا ملو، اور ان کی حرمت ایسے ہی موقت ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس ماہ میں اس شہر میں ہے۔ جان اور مال کی حرمت کو ان چیزوں کی حرمت سے تشبیہ دی گئی کیونکہ عرب ان کی حرمت کی پامالی کو کسی بھی صورت میں جائز نہیں سمجھتے تھے۔ الا هل بلغت، الا حرف تنبیہ ہے، حل استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے اور قد کے معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ارے کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، یعنی اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، یا سنو بے شک میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ فمن کانت عنده امانۃ فلیؤدیها الی الذی ائتمنہ علیہا۔ ائتمانہ، اعتمان کا معنی ہوتا ہے امین بنانا، تو جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ شخص اسے اس کے حوالے کر دے جس نے اسے اس کا امین بنایا تھا۔ وَإِنَّ رِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَبْدَأُ بِهِ رِبَا عَمِّي العباس بن عبد المطلب۔ موضوع کا معنی ساقط ہے، ابدأ به ابدأ بإبطاله وإسقاطه۔ اور بے شک جاہلیت کا سود ساقط ہے، اور یقیناً سب سے پہلا سود جسے میں ساقط کر رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَبْدَأُ بِهِ دَمُ عامر بن ربیع بن الحارث بن عبد المطلب۔ اور جاہلیت کا خون ساقط ہے، اور بے شک سب سے پہلا خون جسے میں ساقط کر رہا ہوں عامر بن ربیع بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وَإِنَّ مَآثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ غَيْرَ السَّدَانَةِ وَالسِّقَایَةِ۔ معاصر معصورتن کی جمع ہے، معصورہ کا معنی موروثی خوبی، قابل تحسین عمل، سدانہ کا معنی خدمت کعبہ، سقایا پانی پلانے کا کام، سقا گری مراد حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہے۔ اور یقیناً جاہلیت کی موروثی خوبیاں ساقط ہیں سوائے خدمت کعبہ اور سقا گری کے۔ والعمد قود، قود معنی قصاص، اور عمد مراد قصداً قتل کرنا ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اور قتل عمد میں قصاص ہے، العمد سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی موجب العمدی قود۔ وشبہ العمدی ما قتل بالعصا والحجر ففیہ مئۃ بعیر۔ اور شبہ عمد وہ ہے جو لاٹھی اور پتھر سے مارا جائے تو اس میں 100 اونٹ ہیں، یعنی دیت کے طور پر اس میں 100 اونٹ ہیں۔ فمن زاد فہو من اہل الجاہلیۃ، تو جو کوئی اضافہ کرے تو وہ جاہلیت والوں میں سے ہے۔ ایھا الناس ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ہذہ ولکنہ رضی ان یطاع فیما سوى ذلک مما تحقرون من اعمالکم۔ یئسا یأسو معنی مایوس ہونا، نا امید ہونا، اور حقر یحقرو معمولی سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ اے لوگو، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی پرستش ہو، اور لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ
اس کے علاوہ ان کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو۔ ایھا الناس انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیؤاتوا عدۃ ما حرم اللہ۔ نسیء یہ نسأ کا مصدر ہے۔ نسأ الشیء بمعنی اخرہ، مؤخر کرنا، پیچھے ہٹانا۔ مراد مہینے کی حرمت کو دوسرے مہینے کی طرف ٹالنا، پیچھے ہٹانا ہے۔ اے لوگو، مہینے پیچھے ہٹانا محض گمراہی میں کفر میں بڑھنا ہے۔ اے لوگو، مہینے پیچھے ہٹانا محض کفر میں اور بڑھنا ہے۔ اس سے کافروں کو بہکایا جاتا ہے، وہ اسے ایک سال تو حلال ٹھہراتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ وہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمایا۔ وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ استدارہ معنی دارہ، گھومنا پھرنا۔ حیت بمعنی شکل، حالت، اور کاف صفت ہے مصدر محذوف کی۔ اے استدارہ استدارتن مثل حیتہ اے حالتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ اور زمانہ پھر کر اپنی اسی حالت پر ہو گیا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ 3 متواليات و1 فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ماہ ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں اور 1 تنہا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، بیچ میں ہے۔ ثلاثۃ متوالیات یہ 4 کی تفسیر ہے۔ الا هل بلغت، ارے کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔